سے پیدل سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، ان چیزوں پہ سفر کرتے تھے لوگ، تو اس کا اکثر سفر جو ہے ایک جنگل سے ہو کر اس کا راستہ گزر کے دوسرے شہر میں جاتا تھا۔ ایک شہر سے کپڑے لاتا تھا، جنگل کے راستے سے گزر کر دوسرے شہر میں جا کر وہ اپنی دکان پہ یا وہاں پہ مارکیٹ میں سیل کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک طوطا ہے، اس طوطے کو وہ پکڑ کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پالا پوسا، بڑا کیا اور اس کو آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا لیا۔ اب وہ طوطا بولنے والا تھا، وہ بولنا جانتا تھا، سن سکتا تھا، بول بھی سکتا تھا۔ تو ایک دن وہ واپس اسی راستے سے اس کا ارادہ بنا کہ میں جاؤں گا، اس شہر سے کچھ خرید و فروخت کر کر اس سے شہر میں لا کر بیچوں گا۔ تو اس نے اپنے اس طوطے سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ اس جنگل سے لایا تھا جب تم چھوٹے بچے تھے، تمہیں آج میرا جو گزر ہے وہ اسی راستے سے ہوگا، تو تمہارا کوئی پیغام ہو، کچھ یاد ہو تمہیں اپنے اس علاقے میں جو تمہارے ساتھ کے پرندے تھے، جو جھنڈ کے لوگ پرندے تھے، ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو بتاؤ۔ تو طوطا کہتا ہے کہ بس ان سے میرا کہنا کہ میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے بہترین قسم کا پنجرہ ملا ہوا ہے، مجھے ہر ایک چیز بہترین قسم کی ملی ہے، اچھے قسم کا کھانا چوری کھانے کو ملتی ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں، بس مجھے پنجرہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ملا ہوا ہے، پنجرہ جو ہے میرا جس میں میں رہتا ہوں اس کی تو بات ہی مت کریں، وہ تو لاجواب ہے۔ اب خیر وہ تاجر اس کی ان باتوں سے تھوڑا حیرت زدہ تو ہوتا ہے، لیکن جاتا ہے تو وہاں پہ وہ رکتا ہے اور سارے پرندے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو وہ اعلاناً کہتا ہے کہ تم لوگوں کے بیچ کا ایک طوطا میرے پاس قید ہے، تم لوگوں کی زندگی کیا ہے، یہاں پہ بارش، برف، دھوپ، سردی ہر چیز کو برداشت کرتے ہو، پھر کھانے پینے کے لیے تم لوگوں کو پریشانی، پھر تم لوگوں کو رہنے کے لیے گھونسلے کی جو ایفٹ ہے، بنانا، رکھنا، رہنا، یہ چیزیں ساری کرتے، اس کو تو عیش و آرام بہترین میں نے اچھا مہنگے والا پنجرہ، مہنگے والا اس کے اوپر جس میں وہ طوطا بیٹھتا ہے وہ لے کر گھونسلہ سا دیا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کا اس کو میں چوری اور کھانا جو اس کی پسند ہوتی ہے وہ کھلاتا ہوں۔ تو وہ اس نے پیغام دیا ہے کہ تم لوگوں کی آزادی سے بہتر میری یہ قید ہے۔ تو یہ باتیں سن کر ان طوطوں میں ایک جو طوطا ہوتا ہے وہ اس تاجر کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ایک دم سے دھڑالو ہو کے نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب جب یہ سین تاجر دیکھتا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے اس طوطے کی جدائی، دکھ نے غم زدہ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ طوطا مر گیا۔ خیر وہ اس شہر جاتا ہے جو وہاں سے اس نے خریدنا ہوتا ہے، خریدنے کے بعد واپس آتا ہے اور آ کر جب گھر جاتا ہے تو اس طوطے اپنے پالتو طوطے کو وہ قصہ سناتا ہے کہ تمہارا پیغام میں نے دیا ہے لیکن دینے کے بعد مجھے بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہوا۔ طوطا پوچھتا ہے کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ تو تاجر کہتا ہے کہ اس طرح تمہاری داستان یا تمہارے یہاں جو سکھ ہے، جو تم یہاں عیش و آرام سے رہ رہے ہو، یہ میں نے جب اس کہانی ان کو بتائی، سنائی، تو ان طوطوں میں سے ایک طوطے نے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، شاید اس کو دکھ ہوا یا تمہارے آرام یا تمہاری یہ جو اچھی زندگی ہے اس سے جیلنس فیل ہو کر وہ مر گئے۔ جب یہ کہانی تاجر اپنے طوطے کو سناتا ہے تو وہ طوطا پنجرے میں گر کر وہ بھی مر جاتا ہے۔ اب تاجر کو بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان دو پکشیوں کا آپس میں اتنا پیار، اتنی محبت۔ خیر کافی دیر وہ دکھ میں رہتا ہے، پھر اس طوطے کو پنجرے سے باہر نکال کر کہتا ہے کہ اس نے زندگی کا ایک عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے، لہٰذا اس کو میں باہر کسی سین میں جا کر چھوٹی سی کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیتا ہوں۔ اب جب وہ باہر سین میں جا کر ایک کونے میں اس کو رکھ کر کھڈا کھود رہا ہوتا ہے تو وہ طوطا پھٹک کر کے اڑ کے جا کے درخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب تاجر جو ہے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میں نے میسج وہاں تک پہنچایا تھا کہ میں بڑا سکھی ہوں، اس کے پیچھے جو میرا مقصد تھا وہ میرے ساتھی طوطا سمجھ گیا تھا، اور جو اس نے مرنے کا تمہارے سامنے ناٹک کیا ہے، بیسک وہ مرا نہیں تھا، وہ بھی زندہ تھا، اس کا ایک میسج تھا میرے لیے کہ ایسی ایکٹنگ کرو، ممکن ہے کہ تمہیں آزادی مل جائے۔ تو میں نے وہ ایکٹنگ کی تو آج میں آزاد ہو چکا ہوں۔
باقی قید کی زندگی جو ہے نا وہ جنت جیسی بھی گھر ہو، جنت جیسا بھی کوئی اگر آپ کی زندگی ہو لیکن ہو قید کی تو وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو میں جا رہا ہوں دوستو، یہ سٹوری ہم انسانوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات کچھ کمیاں ہوتی ہیں، ہم اس کا گلہ شکوہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہو رہا، یہاں کامیابی نہیں ہو رہی۔ اور بعض لوگ ہماری زندگی کے سامنے ایسے آتے ہیں جن کے پاس ساری کامیابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے ان کے اندر اگر جھانکو تو وہ بھی ایک اس طوطے کی طرح ہوتی ہے جس میں اعلیٰ بستر تو ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف کا سٹیٹس تو ہوتا ہے، اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھی گاڑی ہوتی ہے، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، سب کچھ اے ٹو زی بہترین نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سکون ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ میری اور آپ کی طرح ہوتے ہیں جن کے پاس مختصر سی زندگی، مختصر سا کھانا پینا، مختصر سے شوق، مختصر سا لباس، نہ زیادہ جوڑنا، نہ زیادہ اس تمنا کرنا، جو ملا بس کھایا اور بس آرام کیا۔ ان لوگوں کے پاس، ہمارے جیسے لوگوں کے پاس جمع کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں تھوڑا بہت نسبت ان لوگوں کے سکون ضرور ہوتا ہے۔ میری کافی ایج ہونے والی ہے، لیکن میں آج دن تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے بغیر کسی بیماری کے کہ مجھے نیند نہ آئی ہو۔ بستر پہ چڑھتا ہوں، میرا ایک ٹائم مقرر ہے، وہ جیسے ہی ٹائم پہنچتا ہے آٹومیٹیکلی مجھے نیند آ جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کہ میں پوری رات سویا رہتا ہوں۔ ہاں کبھی کبھار انسان کی زندگی میں کوئی بیماری ایسی، کوئی تکلیف، کوئی بخار، کوئی کھانسی، کوئی گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کوئی بچہ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن روٹین کی پریشانی الحمدللہ آج دن تک نہیں آئی ہے۔ آپ میں سے بھی کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس زیادہ کچھ تو نہیں ہے لیکن سکون ہوتا ہے، تو الحمدللہ کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس زندگی میں جو کچھ دیا ہے وہ سکون کے ساتھ دیا ہے۔ زیادہ جب دے گا تو شاید سکون لے لے، اور جب سکون نہیں ہوگا تو زیادہ جتنا کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ شکوہ کبھی بھی اپنی زندگی سے نہ کریں، ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر زندگی مت گزاریں، زندگی ہمیشہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھ کر گزاریں، جس سے آپ کو شکر کرنے کا دل چاہے گا اور آپ کو اپنی زندگی پیاری لگے گی۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی ادھوری لگے گی، آپ کو اپنی زندگی انکمپلیٹ لگے گی، لیکن اپنے سے نچلا جو طبقہ ہے، جو اپنی زندگیاں جھونپڑیوں میں، سڑک کے کنارے یا کسی غربت کی جھونپڑی میں گزارتا ہے، ان کو دیکھ کر ہم گزاریں گے تو ہمیں اپنی زندگی یقیناً جنت لگے گی۔